رشتے کی بات آئے تو پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ لڑکا کیسا دکھتا ہے یا لڑکی کیسے دکھتی ہیں. پہلے پکچر تو دکھاؤ. ان کے دل میں بھی جذبات ہیں, انہیں بھی محبت چاہیے, عزت چاہیے, رشتے چاہیے, ایک اچھا ہمسفر, ایک اچھا انسان چاہیے جو انہیں سمجھے. انسان کی خوبصورتی بس چند دن کی مہمان ہوتی ہے. یہ خوبصورتی بس چند دنوں کے لیے ہوتی ہے. لوگ بس چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں ایک دم سے. شکل اچھی ہے تو بس ڈن. اس پورے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب خوبصورت ہے. ایوری ون از بیوٹیفل, نو ون از اگلی. ہر ایک انسان کو اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوبصورت بنایا ہے, خوبصورتی سے پیدا کیا. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسے یہ جج کر سکتے ہیں کہ کون بیوٹیفل ہے اینڈ کون بدصورت ہے؟ جس رب نے انسان کو ایک بہترین انداز میں کریٹ کیا, پیدا کیا, بنایا, وہ انسان کیسے بدصورت ہو سکتا ہے؟ اس انسان کی تخلیق کیسے بدصورت ہو سکتی ہے؟ جب خالق اتنا خوبصورت ہو تو وہ انسان کو کیسے بدصورت بنا سکتا ہے؟ Allah never creates anything ugly. He is Al-Khaliq, Al-Musawwir, the creator, the fashioner of beauty. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے انسان کو ایک بہترین انداز میں بنایا ہے. دنیا تو کہے گی اس کو خوبصورت, بیوٹیفل, جس کا چہرہ چمکتا ہو, جو ہینڈسم دکھتا ہو, جس کا رنگ گورا ہو, جس کے بال اچھے ہو, جس کی آنکھیں اچھی ہو, جس کے ہاتھ پیر سب صحیح سلامت ہو. لیکن اس اللہ کے نزدیک خوبصورت وہ ہیں جس کا دل صاف و پاک ہے, جس کا کردار, جس کا کیریکٹر صاف ہے, جس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے دنیا بس انسان کے چہرے کی خوبصورتی پر سمٹ گئی ہے, وہی رک گئی ہے. بس نظر آتی ہیں تو انسان کی خوبصورتی, بس اور کچھ نہیں چاہیے. انسان بس خوبصورت ہونا چاہیے, انسان کی شکل خوبصورت ہونی چاہیے, دل جیسا بھی ہو چلے گا. دنیا کے لوگوں کی یہ سوچ ہے, اکثر یہ سوچ ہے. رشتے کی بات آئے تو پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ لڑکا کیسا دکھتا ہے یا لڑکی کیسے دکھتی ہے. پہلے پکچر تو دکھاؤ. بس خوبصورت ہونا چاہیے, شکل اچھی ہونی چاہیے, صورت اچھی ہونی چاہیے, ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے, آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے. باقی دل جیسا بھی ہو چلے گا. نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو تو چلے گا. کوئی یہ نہیں پوچھتا اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کا کردار کیسا ہے, وہ اللہ کے کتنا قریب ہے, اس کی زندگی میں کتنا دین ہے, اس کا دل کتنا صاف ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا. بس چاہیے تو شکل, صورت, جاب, اچھی خاصی نوکری. لوگ بس چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں ایک دم سے. شکل اچھی ہے تو بس ڈن, یہی چاہیے ہم. لیکن وہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اس اللہ کو فیس سے کوئی غرض نہیں. انسان جیسا بھی ہو بنایا تو اس اللہ نے ہی. بس انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے, انسان کا دل صاف و پاک ہونا چاہیے. انسان کی قیمت تب ہوتی ہے جب انسان کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہو, تب انسان کی قیمت ہوتی ہے اس رب کے سامنے. جب دل میں کھوٹ ہو, دل میں تکبر ہو, غرور ہو, اور چہرہ کتنا بھی چمکتا ہو, کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائی اور بہنوں, اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر نہیں, جو چل نہیں سکتے, جو پکڑ نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے, زبان دیا اللہ نے بس بول نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان ہیں. کیا اس عذر کی وجہ سے وہ انسان نہیں ہے؟ اب ان کے دل میں بھی جذبات ہیں, انہیں بھی محبت چاہیے, عزت چاہیے, رشتے چاہیے, ایک اچھا ہمسفر, ایک اچھا انسان چاہیے جو انہیں سمجھے.
جو انہیں پرکھے، جو انہیں یہ احساس دلائے کہ وہ جیسا بھی ہے بس صحیح ہے، اللہ نے جیسا بھی بنایا بس شکر الحمدللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار صحابی، ان کا رنگ سیاہ تھا، بلیک، لوگ چڑھاتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ بہت تنگ کرتے تھے، لیکن ان کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ دنیا نے انہیں عبید کہا، سلیو کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اے بلال، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی۔ یہ تھا ایمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سوچو، جسے لوگ مذاق اڑاتے تھے، جسے لوگ تانے دیتے تھے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچ رہی۔ یا حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے دیکھ کر لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، جلابیب تجھ سے راضی ہیں، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مائی بردرس اینڈ سسٹرس، بیوٹی از ناٹ جو آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ خوبصورتی وہ ہوتی ہیں جو دل کو محسوس ہو۔ اب کوئی کیسا بھی ہو، کیسی بھی شکل ہو، بنائے تو اس اللہ نے ہی نا اس کو۔ اللہ نے چاہا کسی کو آنکھوں کے بغیر پیدا کیا، کسی کو ہاتھ پیر کے بغیر پیدا کیا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کسی کو اس کے رنگ سے مت تولو، اس کے چہرے سے مت پرکھو، دیکھنا ہے تو اس کے دل کو دیکھو کہ اس کا دل کتنا صاف و پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹرو بیوٹی از ناٹ ان دا فیس، اٹس ان دا لائٹ آف دا ہارٹ۔ انسان کی خوبصورتی بس چند دن کے مہمان ہوتی ہیں، یہ خوبصورتی بس چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ انسان بیمار پڑ جائے کچھ دن تو شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، نہ ویسی شکل ہوتی ہے۔ یا انسان اگر اس دنیا سے ہی چلا جائے تو قبر میں اس کی شکل و صورت پھر ختم، پھر مٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے اس شکل پہ کیا ناز کرنا، اس شکل کو کیا دیکھنا جو کل نہیں رہنے والی، جو کل ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر خوبصورتی سب کچھ ہوتی تو دنیا کے سب سے سندر لوگ کبھی نہیں مرتے، ان کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا، ہمیشہ دنیا میں رہتا، ان کا چہرہ کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن وقت سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے شکل و صورت سے کبھی بھی انسان کو جج مت کرو۔ ایوری ون از بیوٹیفل، نو ون از اگلی۔ تمہیں نہیں پتا جس چہرے کو تم آرڈینری سمجھتے ہو، کیا پتا اس کا دل اللہ کے نور سے بھرا پڑا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب بندہ ہو، اس کا کردار، اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو۔ یاد رکھو، کسی کا رنگ اس کی قیمت نہیں ہوتی، کسی کا فزیکل ڈیفیکٹ اس کے انسان ہونے کو ختم نہیں کرتی، وہ پھر بھی انسان ہے، وہ پھر بھی اسی اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے ہم سب اسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے نفرت کریں، ہم کیوں جج کریں، ہم اس انسان کو کیوں سلیکٹ کریں جو شکل و صورت سے اچھا ہو، دکھنے میں اچھا ہو؟ نہیں، ایوری ون از بیوٹیفل، ہر ایک انسان خوبصورت ہے، ہر کسی انسان کو خوبصورت سمجھو۔ اللہ نے ہم سب کو احسن تقویم، دا بیسٹ آف فارمز میں پیدا کیا، بہت اچھے طریقے سے، بہت بہترین صورت سے۔ تو اب اگر تمہیں کسی کے چہرے پر خوبصورتی نظر نہیں آتی تو اپنی نظر کو بدلو، اس کے چہرے کو نہیں۔